السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے موضوع سے آگاہ کرتا چلوں۔ آج کی اس مجلس میں میرا موضوع سخن ہے، یعنی وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے، یعنی اتحاد و اتفاق۔ جی ہاں، یہ بات ٹکی چھپی نہیں کہ اس وقت امت مسلمہ میں طرح طرح کے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ کہیں رنگ و نسل کا اختلاف ہے، کہیں امیری اور غریبی کا اختلاف ہے، تو کہیں تو اور میں کی لڑائی ہے، کہیں مال و زکوٰۃ کو لے کر لڑائی ہے، تو کہیں زمین و جائیداد کا تنازع ہے، کہیں دینی مسائل کو لے کر اختلاف ہے، تو کہیں دنیائی معاملات میں تفریقہ ہے، کہیں عہدہ اور منصب کو لے کر اختلاف ہے، تو کہیں ناظم اور متولی کا جھگڑا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا ہر شعبہ زندگی میں اختلاف ہے۔ یہی وجہ ہے آج کسی کو سارا دین 11ویں شریف اور میلاد النبی منانے میں نظر آ رہا ہے، تو کسی کو سارا اسلام تبلیغوں اور چلے کاٹنے میں نظر آ رہا ہے، کسی کو سارا علم مناظروں اور مباحثوں میں نظر آ رہا ہے۔ یوں ہر شخص اپنے اپنے دین پر ڈٹا ہوا ہے اور اپنے جیسے دوسروں کو مسلط کرنے، لڑنے اور ملنے کو تیار ہے۔ سچ ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ محترم حضرات، ذرا یاد کریں ہم اپنا ماضی، ذرا یاد کریں ہم دور صحابہ، اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچیں، کیا وہاں کوئی حنفی تھا؟ کیا وہاں کوئی بریلوی تھا؟ کیا وہاں کوئی نقش بندی تھا؟ کیا وہاں کوئی ناناتوی تھا؟ کیا وہاں کوئی چشتی تھا؟ کیا وہاں کوئی حنبلی تھا؟ کیا وہاں کوئی جیلانی تھا؟ کیا وہاں کوئی اجمیری تھا؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں فرق برست مسلمانوں سے، خدا را ہمیں بتائیے ذرا، کیا ان میں امیری اور غریبی کا جھگڑا تھا؟ کیا ان میں بڑے اور چھوٹے کا امتیاز تھا؟ کیا ان میں کالے اور گورے کا اختلاف تھا؟ کیا ان میں ذات پات کی لڑائی تھی؟ کیا ان میں رنگ و نسل کا جھگڑا تھا؟ کیا ان میں اونچ نیچ کا فرق تھا؟ کیا ان میں تو اور میں کی لڑائی تھی؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ بلکہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان میں کچھ کالے تھے تو کچھ گورے تھے، ان میں کچھ امیر تھے تو کچھ غریب تھے، ان میں کچھ اونٹوں اور ہاتھیوں کے رکھوالے تھے تو کچھ بکریوں کے چرنے والے تھے، ان میں کچھ آقا و مالک تھے تو کچھ نوکر و غلام تھے، ان میں کچھ محلوں میں رہنے والے تھے تو کچھ چٹائی پر سونے والے تھے، ان میں عثمان غنی بھی تھے تو بلال حبشی بھی تھے، ان میں صہیب رومی بھی تھے تو سلمان فارسی بھی تھے، ان میں ابو ذر غفاری بھی تھے تو طفیل دوسی بھی تھے، ان میں مالدار مدینہ حضرت ابو طلحہ بھی تھے تو فاقہ کش حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے، ان میں سپہ سالار خالد بن ولید بھی تھے تو کمزور و نابینا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تھے۔ لیکن قربان جائے ان کی اس جماعت پر الحمدللہ، کیا اتحاد و پیار تھا، کیا محبت تھی، کیا اخوت تھی۔ کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی محکوم نہیں، کوئی محکوم نہیں، بلکہ سب کے سب ایک تھے، نیک تھے، متحد تھے، متفق تھے اور پرہیزگار تھے۔ بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہما کی تفسیر تھی، انما المؤمنون اخوۃ کی جیتی جاگتی تصویر تھی، بعضهم اولیاء و بعض کے آئینہ دار تھے، یؤثرون علی انفسہم کے مصداق تھے۔ جی ہاں، ذرا جنگی یرموک کو تصور میں لائیے اور دیکھیے ان کی ہمدردی اور بھائی چارگی کا ایک نمونہ۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ کہتے ہیں کہ میں جنگی یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا اور ساتھ ایک مشکیزہ پانی کا لے لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہو تو پانی پلا دوں۔ چنانچہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ دم توڑ رہے ہیں اور آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی جان پانی کا گھونٹ دوں؟ انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ میں ابھی پانی ان کے منہ میں ڈالنے ہی لگا کہ اتنے میں ایک دوسرے صحابہ
کہ جو قریب ہی بے ہوش تھے ان کی آواز سنائی دی۔ چنانچہ میرے چچا سعد بھائی نے ان کی آواز سنی تو مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر گیا تو دیکھا وہ ہشام بن العاص تھے۔ ابھی میں ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ قریب ایک تیسرے صحابہ اسی حال میں پڑے ملے جو جم توڑ رہے تھے اور جان کنی کا عالم تھا۔ انہوں نے آہ کی، چنانچہ ہشام بن العاص نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو وہ دم توڑ چکے تھے۔ چنانچہ میں واپس ہشام بن العاص کے پاس پلٹا، دیکھا وہ بھی دم توڑ چکے تھے۔ پھر بھاگا ہوا اپنے چچا سعد بھائی کے پاس پہنچا تو دیکھا وہ بھی جاں بحق ہو چکے تھے۔ حضرات سامعین، ہم اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان میں کس قدر ایک دوسرے کے لیے محبت و پیار تھا، کس قدر وہ ایک دوسرے کے لیے محبت کرتے تھے، کیسا بھائی چارہ تھا، کیسی اخوت تھی۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ حضرات، آج ہمیں اسی اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ اتحاد وقت کی ضرورت ہے، اتحاد وقت کی پکار ہے، اتحاد مومن کا ہتھیار ہے، اتحاد مومن کی شان ہے، اتحاد مومن کا ایمان ہے، اتحاد مومن کی غذا ہے، اتحاد وقت کا چیلنج ہے، اتحاد وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔